آداب ناظرین، میں آپ کا میزبان جنید بامزدوس حیدرآباد دکن نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایسی شخصیت سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں جو کہ تعارف کے بالکل محتاج نہیں ہے، جو کہ اپنے بے باک بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں، جو ہمیشہ مظلوم عوام کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کانگریس پارٹی سے کاروان کانسٹیٹوئنسی سے MLA امیدوار رہ چکے عثمان بن محمد الحاجری صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں آپ سے سوال کرنے کے قابل سمجھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سوال کروں گا کہ آج کل حیدرآباد تلنگانہ میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہاں پر تلنگانہ کی جو پولیس ہے ابھی اس وقت لوگوں پر جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشان ہے، جو کہ مالی حالت اور بھی پریشان چل رہی ہے، مگر پولیس اس وقت لوگوں کو پرانے چالانات بھی نکال کر ان پہ چالان کر رہی ہے، تو پولیس کے اس رویے پہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو جس وقت کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں، ملک جن مصائب کا شکار ہے، جو وبا اور بلا میں مبتلا ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا اس لپیٹ میں ہے۔ اس وقت ہماری ریاست تلنگانہ، یہاں پر لوگ کافی پریشان حال ہے، چونکہ اچانک لاک ڈاؤن کا جو اعلان ہوا عید سے 2 دن پہلے، یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی کافی بہت زیادہ مسائل ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مصائب کا۔ ایسے وقت میں حکومت کی جانب سے بجائے اس کے کہ لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کے لیے راحت کاری کا انتظام ہو، اس دوران میں جس طرح سے ٹریفک پولیس کی جانب سے جو لوگوں کو لاک ڈاؤن کے دوران، جبکہ ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے، گورنمنٹ آف تلنگانہ کا KCR صاحب کا بھی خود بیان ہے کہ وہ لوگ جو ضروری کام کے سلسلے میں باہر جائیں گے، مثلاً ہاسپٹل جا رہے ہیں یا فارمیسی جا رہے ہیں یا کسی ضروری بچوں کا دودھ کا مسئلہ رہتا، ایسے مسئلے میں، یا کوئی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ضروری ہے ہاسپٹل جانا، ایسے لوگوں کے لیے ایگزیمشن ہے اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں پولیس کی جانب سے ایک طرف یہ بھی رویہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت اچھے پولیس کی جانب سے جو اقدامات ہے لوگوں کی راحت کاری کے لیے، سہولیات کے لیے بھی پولیس اچھا کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف ٹریفک پولیس کی جانب سے جو چالانات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل 1 سال سے کاروبار نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، اور لوگ مر رہے ہیں، خوف ہراس میں مبتلا ہے لوگ۔ ایسے وقت میں ٹریفک پولیس کی جانب سے اس طرح سے یہ جابرانہ آمرانہ رویہ مناسب نہیں ہے، بالکل غیر مناسب ہے۔ اس سلسلے میں کل ہی میں نے ہمارے ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب سے بات کیا، اس سلسلے میں عوامی شکایت کے تعلق سے ان کو بھی بتایا کہ اگر اس کا ازالہ نہیں ہوا تو بڑے مسائل اور بھی ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایمبولینس میں جا رہے ہیں، کسی پیشنٹ کو لے کے گاڑی کے پیچھے ایمبولینس کے، اس کو بھی بیچارے کو چالان آ جا رہا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں۔ کل ہی ایک واقعہ ہوا حسن نگر کا، جو ایک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو اپنی لڑکی کو لے کے جا رہے تھے، ان کو بھی چالان مار دیے۔ یہ نامناسب ہے، بالکل غلط رویہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے پولیس آفیسرز کی اصلاح کریں اور ڈپارٹمنٹ کو مزید بدنامی کا باعث نہ بننے دیں۔ اور میں تمام ہوم منسٹر صاحب سے بھی یہی گزارش کیا کہ فوری ان ایسے اقدامات کا سدباب کیا جائے جو بالکل سراسر لوگوں کے اوپر ظلم ہے۔ جی صاحب، میں آپ کو دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا ابھی کہ اس وقت ہندوستان کی جو حکومت ہے اس نے سینٹرل وسطا کا جو پروجیکٹ جو چل رہا ہے سینٹرل وسطا کا، جہاں پر ہندوستان کے تمام MP اور ان کے کیبنٹ کے تمام منتریوں کے لیے رہنے کے لیے گھر، آفس وغیرہ بنائی جا رہی ہے، کیا اس وقت جب ہندوستان ایسے بحرے معاشرے سے گزر رہا ہے، اس وقت معاشی پریشانی ہندوستان میں ہے، تو اس وقت کیا ایسے پروجیکٹ کی ہمیں ضرورت تھی اور ایسے پروجیکٹ کو اسینشل میں ڈالنے کی ضرورت تھی ہمیں؟
یہ بالکل غلط ہے. یہ حکومت کا اقدام، اس کی ہر طرف سے اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اور اس کو فی الفور ایسے پروگرامز، ایسے پروجیکٹ روک کر غریب عوام کی جو اس آج حال یہ ہے کہ شمشان گھاٹوں میں یعنی جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ہزارہا لاشیں گنگا ندی میں مختلف مقامات پر بہا دی جا رہی ہے، اور لوگ ادویہ کے لیے، میڈیسن کے لیے پریشان ہے. ایسے وقت ایم پیز، ایم ایل ایز، یہ پروگرام، یہ پروجیکٹ، یہ قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم کو جھوپڑی میں رہ کے بھی ہمارا حکمران عوام کے خدمت کر سکتا ہے. یہ لازم 20,000 کروڑ کا پروجیکٹ یہ کیا ہے؟ یہ عوام کے ہمارا ٹیکس ہے، عوام کا ٹیکس ہے، عوام کے پیسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کے یہ فوری فی الفور اس کو روک دینا چاہیے. عوام کی خدمت کے لیے حکومت کو آنا چاہیے آگے. ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. آپ دیکھیے آکسیجن کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. آکسیجن نہیں ہونے کی وجہ سے یعنی نہ صرف غریب لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی اپنی سانسیں توڑ دے رہے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر جا رہے ہیں. ہزارہا لوگ ایسے مثالیں ہیں. ایسے وقت آکسیجن سلنڈرز عوام میں بالکل سہولت کے ساتھ آنا چاہیے، اور ادویہ جو کووڈ کے متعلق ہے اس کے سدباب کے لیے وہ ان چیزوں پہ ایسے پیسے خرچ کریں. عوام کے پیسے ہیں، یہ حکومت کے پیسے خود کے. یہاں انانیت نہیں ہے، یہاں بادشاہت نہیں ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، اور عوام کے ووٹوں سے چن کے آئی ہے. جو بھی حکومت ہو، چاہے بی جے پی ہو، TRS ہو، کوئی بھی ہو، وہ عوام کے ووٹوں کے وجہ سے، عوام چن کے لانے کی وجہ سے، عوام خدمت یہ سمجھ کے کہ عوام کی خدمت کریں گے، اس لیے عوام نے ان کو چنا. لیکن اس وقت عوام کے پیسوں کا اس طرح سے ضیاع کرنا، اس طرح سے اتلاف کرنا، یہ سراسر غلط اقدام ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ فوری سے فوری ایسے اقدامات کو روک لگا دیں اور عوام کی خدمت کے لیے کام کریں. عوام کو جو سہولیات ہو سکتے وہ فراہم کریں. دواؤں کی ضرورت ہے اس وقت، لوگوں کو یہ پیسوں کی ضرورت، یہ پیسے بڑے بڑے بلڈنگز کی، پارلیمنٹ کی، اسمبلی کی، نئے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو اس وقت دوا کی ضرورت ہے. عوام کو آج کس طرح سے معیشت پوری دگرگوں ہو گئی، معیشت پوری ہر جگہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر بدنامی کبھی ہو رہی ہے تو اس حکومت میں ہو رہی ہے، ہندوستان کی. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے وقت اپنی شبیہ کو، یعنی اس کو جو بری شبیہ بن گئی ہے، غلط شبیہ بن گئی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ایسے فی الفور اقدامات پر روک لگا کر عوام کی خدمت کرنا چاہیے، عوام کو سہولیات فراہم کرنا چاہیے. جی ہاں، ایک آخری سوال آپ کو جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اب اس وقت لاک ڈاؤن کے دوران آپ ہمارے حیدرآباد کے خاص طور سے نوجوانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی ایک فٹنس فریک ہے، تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اپنے فٹنس پہ دھیان دینا چاہیے کورونا سے بچنے کے لیے، چاہے وہ نوجوان ہو، بڑے ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے نوجوانوں کی؟ بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سوال ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جس کے مدافعتی نظام جسم کا مضبوط ہے اس کو کورونا کا ایفیکٹ کم ہو رہا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لوگ کمزور ہیں. اس لیے نہ صرف نوجوان بلکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں. اور رمضان کا مہینہ الحمدللہ بالخصوص مسلمانوں نے الحمدللہ روزوں کا اہتمام کیا. اس سے خود اللہ کے فضل سے اندر سے انسان کے مدافعتی نظام جو ہے بیماریوں سے لڑنے کے خلاف بہت مضبوط ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں شہر حیدرآباد اور ہماری ریاست بلکہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کی طرف توجہ دینا چاہیے. غلط کام، برے گٹکے، سگریٹ، شراب اور ہر وہ چیز جس سے صحت کو مضر اثرات ہوتے ہیں صحت پر، جسم پر، تو ایسے چیزوں سے، ایسے اشیاء سے بچنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. اور ایسے وقت جبکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کر، سرنڈر ہو کر، یہ گناہوں کی معافی چاہ کے اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اپنی حفاظت، اپنے خاندان کی حفاظت، اپنے
محلہ شہر کی اپنے ملک کی تمام انسانیت کی حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا چاہیے جو سب سے بہترین ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تندرست رکھیں اور اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ چیزوں کو بروئے کار لائیں انشاءاللہ تعالی ایک صحت مند معاشرہ صحت مند ملک کی تعمیر کر سکتا ہے. تو یہ تھے جناب عثمان بن محمد الحاجری صاحب.